ہاں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ صاحب سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور خان صاحب آپ بخیر وعافیت ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ ارے شیخ ایک مطلب ابھی ایک مطلب کسی نے ویڈیو اپنا اپلوڈ کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ان کے جو یہ قاسمی ہیں جلال الدین قاسمی، ان کو تو ٹھیک سے عربی بھی نہیں آتی ہے، اور جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو بیچ میں تھوڑا اٹک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا رے میں نے تو آج تک ایسا کوئی مطلب جو ویڈیو ہے دیکھا ہی نہیں، آپ تو الحمدللہ ایک ساتھ میں مطلب پوری حدیث پڑھ دیتے ہیں، تو کیا اس کا معاملہ، اس کا جواب ان کو ہم کیا دیں؟ دیکھیے، ایک شخص عربی داں ہے اور عربی زبان پر عبور رکھتا ہے، اگر عربی بولنے میں کہیں اٹک جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ عربی سے جاہل ہے جی، یہ کہ وہ تو عربی سے اچھی طرح واقف ہے، مگر ایک شخص جو عربی سرے سے جانتا ہی نہیں، اس زبان سے وہ واقف نہیں، وہ عربی عبارت پڑھنے لگ جائے اور اٹکے، تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ جب عربی نہیں آتی تو ارے جاہل، تو عربی بولنے پر تیار کیوں ہو گیا، عربی کیوں بول رہا ہے؟ تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسے ایک حافظ قرآن ہے، پورے قرآن کا حافظ ہے، اب وہ جب قرآن سنانے لگتا ہے تو اگر وہ اٹکتا ہے تو یہ اٹکنا فطرت ہے، اور لوگ اس کو مایوس نہیں سمجھیں گے، وہ جانتے ہیں یہ پورے قرآن کا حافظ ہے، اٹکا ہے تو وہ بتقاضائے بشریت اٹکا ہے، اور ایک حافظ دین ہے اور وہ قرآن پڑھنے لگ جائے یہ زبانی، اب اگر وہ اٹکتا ہے تو لوگ یہ کہیں گے نا کہ جب تو حافظ نہیں ہے تو حافظ ہونے کا مظاہرہ کیوں کر رہا ہے، اور پہلے جا کر کے حفظ کر اس کے بعد تو قرآن پڑھنے کے لیے یا قرآن پڑھانے کے لیے آ، اب اس وقت قرآن پڑھتے وقت جب تو اٹکے گا تو یہ معفو عنہ ہوگا اور اس پر نکیر نہیں کی جائے گی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے ایک عربی داں میں اور ایک عربی سے جاہل شخص میں، اور ان لوگوں کو یہ بھی فرق معلوم نہیں ہے کہ ایک عربی داں جب عربی بولے اور اٹک جائے تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور جو صرف عربی جانتے ہی نہیں ہوا اٹک جائے تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے۔ بہت بڑے بڑے جاہل ہیں اللہ ان سے۔ نہیں تو ایسا کون سا ویڈیو ہے آپ کا جس میں آپ نے مطلب عربی میں میں نے سنا ہی نہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں۔ ہاں کیونکہ میں نے بھی ایسا کوئی ویڈیو دیکھا نہیں، آپ تو الحمدللہ ایک ساتھ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ آپ تو ایک ساتھ میں پورا بول جاتے ہیں، تو یہ اور جیسے یہ ہے کہ بھائی آدمی کبھی کوئی حدیث پڑھتا ہے اور کبھی بھول جائے تو یہ کوئی نقص نہیں ہے، جیسے کوئی حافظ قرآن پڑھتے وقت کہیں بھول جائے تو اسے نسیان اور سہو کہتے ہیں کہ حالت میں۔ ہاں وہ تو مسجد کے امام بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھار جو آیتیں ہوتی ہیں سورہ ہوتا ہے بھول جاتے ہیں، آگے پیچھے کر دیتے ہیں، وہ تو انسان ہے، انسان سے تو بھول چک ہو جائے گی کبھی نہ کبھی۔ اب جیسے کہ نحو جاننے والا ہے، اگر انہیں کہیں غلطی کرتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ نحو سے جاہل ہے، لیکن ایک آدمی اگر نحو جانے ہوئے عربی عبارت میں غلطی کرتا ہے تو یہی کہا جائے گا نا کہ تو اس فن سے ناواقف سے جا کر کے نحو پڑھ، یہی تو کہا جائے گا نا۔ تو دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا نہیں جا سکتا، ایک عالم ہے اور ایک جاہل ہے، لہٰذا یہ رضی جو ہے یہ جاہل آدمی ہے تو اس کا مجھ سے تقابل کرنا خود حالت ہے، جو مجھ سے اس کا تقابل کرے وہ خود جاہل ہے۔ اچھا ان کا ایک مطلب یہ بھی الزام ہے کہ جو یہ قاسمی صاحب ہے یہ مطلب جو حدیثوں کو رٹا مارتے ہیں، یاد کرتے ہیں، تو مطلب یہ طوطا ہے، رٹو طوطا ہے اور نانا پارٹیکل ہیں، بس کالا 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 کرتے رہتے ہیں، تو معاذ اللہ یہ حدیث کی شان میں کیا یہ توہین نہیں ہے ان کی؟ بہت بڑی توہین ہے یہ کہ یہ تو سب کے نزدیک مسلم، پتہ نہیں کیوں یہ مسلمات پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ اصل میں آپ اتنا جلتے ہیں، ڈرتے ہیں، وہ خوف کھاتے ہیں کہ بتاؤ ایک ایسا آدمی جو پوری حدیث پڑھ دیتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تصویر بناتے ہیں، اس کے اوپر کراس لگاتے ہیں، پھر اپنی جہالت کا اظہار کرتے ہیں،
کسی کے تصویر کی تصویر کے اوپر جو ہے کراس مار کر کے کوئی بکواس کرنا، ہاں، یہ اس کی جو ہے توہین نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا کرنے والے کی بہت بڑی جہالت ہے، جس جہالت کو ارتکاب کر رہا ہے۔ حدیث کو یاد کرنے کے لیے بہرحال ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو، اور جیسے حافظ جب حفظ کرتا ہے تو باقاعدہ ایک آیت کو کئی کئی بار یاد کرتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر بغیر ریپیٹ کیے ہوئے کسی آیت کو یا کسی حدیث کو یاد کرنا فطرت انسانی کو تقاضۂ انسانیت کے خلاف ہے، اور یہ تو دنیا کا ہر شخص کرتا ہے۔ یہ تو مسلمہ ہے، مسلمات کے اوپر پتہ نہیں، مسلمات کے اوپر بحث کرنا ہی تو بڑی جہالت ہے۔ نہیں، اصل میں ایک معاملہ یہ ہے نا، ان کے وہاں کوئی کو تو حدیث پڑھنا آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ منتا چبا اماں ابا اس کے آگے تو مطلب بڑھ نہیں پاتے ہیں، تو جب مطلب کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ 2 پیج کی حدیثیں ایک دم بنا دیکھے پڑھ رہا ہے نا، تو اس کے اوپر پھر انگلی کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ان کو کس نے روکا ہے کہ وہ حدیث کو یاد کر کے یا رکھ کر کے نہ پیش کریں؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، فحفظها، اسے حفظ کرے، ووعاها، اور اس کو اچھی طریقے سے یاد کرے۔ اب بتائیے اس حدیث کے اوپر اگر عمل کرنا ہے، حفظ کرنا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری حدیث کو جو حفظ کرتا ہے، حفظ کا کیا طریقہ ہے؟ رکھنا ہی تو ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر میں رکھ کر کے کوئی حدیث بیان کرتا ہوں تو اس حدیث کے اوپر میرا عمل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے میں آ جی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حافظ رہا، حفظ کیا۔ اب بتائیے حفظ کا کیا طریقہ ہے؟ یہی نا کہ بار بار اس حدیث کو پڑھا جائے تاکہ وہ اچھی طریقے سے ضبط ہو جائے۔ اچھا شیخ، یہ مطلب جو اپنے بھائی ہیں اہل حدیث، ان کا یہ مطلب یہ سوال ہے کہ شیخ صاحب مطلب پوری 2 پیج کی حدیثیں الحمدللہ پوری اچھے سے ایک دم یاد کر لیتے ہیں الفاظ بائی الفاظ، تو اس کا مطلب وہ طریقہ کیا ہے؟ مطلب کوئی اس کا کوئی مطلب وہ طریقہ ہے، میتھڈ ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو حدیث اس وقت جلدی یاد ہو جاتی ہے جب آدمی عربی زبان سے واقف ہو، اور دوسری یہ کہ نحو صرف اس کا بہت اچھا ہو، ہاں، اور کچھ تو وہ سیاق سے کانٹیکٹ سے معلوم کر لیتا ہے، اور دوسرے اس کو حفظ کر لیتا ہے، تو اس کو ڈلیور کرنا اور اس کو پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر حدیث یاد کرنے آپ کے لیے تو آسان ہے کیونکہ الحمدللہ آپ کو عربی آتی ہے، مطلب جن کو عربی نہ آتی ہو تو وہ مطلب کیسے اس کو یاد کرے، تھوڑا اس کا طریقہ بتائیں۔ ہاں، طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے کئی بار رٹیں، اس کو یاد کریں، یہ طریقہ ہے۔ اچھا، مطلب جیسے قرآن کی آیت سے بچہ یاد کرتا ہے، اسی طریقے سے آپ جو حدیثیں بتاتے ہیں، قرآن کی آیات کو یاد کرنے سے بہت مشکل ہے۔ جی آپ جو حدیث الحمدللہ بتاتے ہیں، پڑھتے ہیں ویڈیو میں، بیان میں، تو باقاعدہ اس میں بتاتے ہیں کہ جو یہ حدیث ہے اس کے مطلب جو وہ راوی ہیں، راوی کون ہے اور یہ کہاں پہ یہ حدیث ہے، تو یہ جو حدیث کے نمبر ہے ان سے زیادہ یہ آسان ہوتا ہے نا ڈھونڈنا، یا حدیث کے نمبر سے؟ نہیں، حدیث کا نمبر بتا دیے تو وہ تو بہت آسان ہے، لیکن پوری حدیث پڑھنا یہ بہت مشکل ہے۔ جی صحیح، آپ نے یہ کہا ہے نمبر بتا دے تو اس کو حافظ تھوڑی کہیں گے، بلکہ حافظ اس کو کہیں گے جو پورے قرآن کا حافظ ہے۔ جی صحیح بات ہے، اس کو حافظ کہتے ہیں۔ نمبر بتا دیں کسی آیت کا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قرآن حکیم کا حافظ ہے۔ ہاں، یہ جو علی مرزا ہے یا جو باقی لوگ ہیں وہ حدیث نمبری پیش کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حدیث اس کو یاد ہوگی جو حدیث سے نسبت رکھتا ہو، حدیث سے محبت رکھتا ہے۔ الحمدللہ۔ ہاں، کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی بات کو جلدی یاد کر لیتا ہے، اس کی بات بھولتی نہیں ہے۔ تو مجھے حدیث سے محبت ہے، لہٰذا میں حدیث کو 2-3 بار پڑھتا ہوں، مجھے حدیث یاد ہو جاتی ہے۔ تو یہ محبت کا معاملہ ہے نا۔ ارے محبوب سے کوئی بات کرے تو اس کی ایک بات بغیر اس کو یاد رکھے، اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ جی ایسا، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی
تو مطلب آپ کچھ ایک مطلب ٹوٹل ایک مطلب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ اب تک آپ کو کتنی حدیثیں آپ کو ٹوٹل مطلب وہ ہوں گی یاد، مطلب 50 100 200 500؟ نہیں تقریباً 1000 حدیث ہے الحمدللہ. 1000 ماشاء اللہ، مطلب 1000 مطلب جو حدیثیں ہیں الحمدللہ آپ مطلب اس کو بنا دیکھے الحمدللہ سند سے متن تک پورا پڑھ سکتے ہیں حوالے کے ساتھ. جی وہ چھوٹی حدیث ہوتی ہے، کوئی بڑی حدیث ہوتی ہے. بعض حدیثیں ایک لائن کی ہوتی ہے تو ان کو پڑھنا بہت آسان رہتا ہے. جیسے یہی شباب والی روایت ہے جس کو پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہا ہے. اب وہ عربی نہیں جانتا، اگر وہ غلط ہے تو وہ جہالت ہے، اور اگر کوئی عربی جاننے والا غلطی کرتا ہے تو اسے یوں کہتے ہیں. دونوں کو بھولنے میں، دونوں کو اٹکنے میں ضرور اور آسان کا فرق ہے. علی بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال میں اب ایک سال میں پوری پڑھ دی گئی، ایک پوری روایت ہو گئی ہے، پوری حدیث ہو گئی ہے. تو بعض حدیثیں ایک لائن کی ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ. اب بتائیے یہ لوگ جو مطلب یہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث تو وہ ہوتا ہے جس کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوں، باقی ہم باقی لوگوں کو اہل حدیث ہم نہیں مانتے. تو الحمدللہ کم سے کم ہمارا ایک عالم دین تو جس کو کم از کم 1000 الحمدللہ حدیثیں تو پوری یاد ہیں میں سند متن کی. جی. تو اچھا یہ کہاں سے اصول لے کے آئے کہ مطلب ہم اسی کو اہل حدیث کہیں گے جو 1,00,000 یا 1,50,000 حدیثیں اس کو یاد ہوں؟ یہ کہیں پہ کیا اترا ہوا لکھا ہے کیا کہیں پہ؟ نہیں، اصل میں اہل حدیث اور محدث دونوں کے اندر فرق نہیں بیان کرتے ہوئے. اچھا حدیث جو ہوتا ہے، جو حدیث کو جمع کرتا ہے، پھر حدیث کی تحقیق کرتا ہے اور نقل کرتا ہے اس میں، اور اہل حدیث عام ہے. ہر اہل حدیث کو محدث کو نہیں کہیں گے، لیکن ہر جو ہے اہل حدیث جو ہوتا ہے، ایک ہے حدیث پر عمل کرنے والا اور حدیث کو جاننے والا، اور ایک ہے حدیث لکھنے والا. تو حدیث جو لکھتا ہے وہ اہل حدیث کی حدیث بھی ہے، اور جو لوگ حدیث کو لکھتے نہیں اور اس کی تحقیق نہیں کرتے، حدیث کے اوپر چلتے ہیں، وہ اہل حدیث ہیں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. جی، میں بہت سارے محدثین نے یہ بات کہی کہ جو حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے اسے بھی اہل حدیث کہا جاتا ہے. نہیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم آج کے اہل حدیثوں کو نہیں مانتے، ہم آج سے 300-400 سال پہلے کے جو اہل حدیث تھے ہم ان کو مانتے ہیں. آج کے اہل حدیث خالی ایک فرقہ ہے، یہ مطلب خالی حدیث پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے. ارے ان کو ماننے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ صحیح بات ہے. ان سے ہمیں سرٹیفکیٹ لینے کی تھوڑی ضرورت ہے. ہاں تو میں نے ان سے کہا بھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گروہ وہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، تو خالی 300 سال پہلے تو ہوں گے نہیں، وہ تو آگے بھی ہوں گے. اس پر میرا پورا ایک لیکچر ہے. جی الحمدللہ.